ہماری عیدیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری عیدیں انسانیت کی بھلائی کی خاطر اور اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری عیدوں کا مقصد جو ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے وہاں پر ہماری عیدیں غریبوں سے اور اسی طریقے سے کمزور لوگوں سے معاونت کرنا، مدد کرنا، یہ ہماری عید کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ عید الفطر میں جب تک ہم فطرہ ادا نہیں کرتے، کسی غریب کو 1.5 کلو گیہوں نہیں دیتے، اس وقت تک ہمارا عید میں آنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہماری عیدوں کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی عید میں بھی تقریباً ایسی ہے کہ جب تک ہم کسی کے لیے قربانی کا اظہار نہ کریں یا کسی کی مدد کا اظہار نہ کریں، ہماری عید صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں جس میں عام انسان کی، مخلوق کی مدد کرنا یہ ہماری عبادتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ عبادتیں جو چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، اس کے اندر جب تک ہماری عبادت صحیح نہیں ہوتی، جب تک کہ ہم کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی نہ کریں، گویا کہ ہماری عبادتیں صرف اس مقصد کے لیے ہیں عیدیں کہ جہاں ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے تو دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ ہماری عیدوں میں کوئی ہنگامے، ہماری عیدوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوا کرتی۔ ہماری عیدیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، ہماری عیدیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری عیدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی کریں ہم، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم بھلائی کریں۔ اس مقصد کی خاطر ہماری عیدیں بھی ہیں اور ہماری عبادتیں بھی ہیں۔ دونوں کے دونوں چیزیں اللہ کو راضی کرنا اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا ہماری یہ عید کا مقصد ہے۔ ہماری عید میں کوئی اسراف نہیں ہوتا، کوئی ہنگامے نہیں ہوتے، کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا۔ ہماری عیدیں اس طریقے سے صاف ستھرا ہوتی ہیں۔ دنیا کی قومیں ہماری عیدوں سے سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ دنیا کی قوموں کی عیدیں الگ ہوا کرتی ہیں، ہماری عیدیں دنیا کے اندر یہی 2 مقصدوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ میرے محترم حضرات، چونکہ وقت نہیں تھا لیکن پھر بھی 2-4 باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے دین کا جو دار و مدار ہے معاشرہ ہے، معاشرے پر ہمارا دار و مدار ہے، اور ہم نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ صرف عبادت ہمارے دین کا مقصد ہے، بلکہ عبادت سے زیادہ اہمیت معاشرے کی ہے۔ معاشرے کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا معاشرہ صحیح نہ ہو، ہمارا لین دین صحیح نہ ہو، ہمارے کاروبار صحیح نہ ہو تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کا سارا تعلق معاشرہ، سنسکرتی جس کو کہتے ہیں، تہذیب و تمدن، اس پر دار و مدار ہے، اور معاشرے کا سارا دار و مدار جو ہے ہماری عورتوں کے اوپر ہے۔ عورتیں ہماری جس وقت بہتر ہوں گی اتنی جو ہے ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا۔ میرے محترم بزرگ حضرات، بھائیوں اور دوستوں، عورتوں کی ہم نے اہمیت نہیں سمجھا، ہم نے ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں تمام عورتوں کے نام سے ایک سورت اتاری گئی جس کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ یہ تمام عورتوں کے نام سے ہے، تمام مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن کریم میں نہیں اتاری گئی۔ ہاں، تمام عورتوں کے نام سے جو ہے اور ایک سورت اتاری گئی جس کو سورہ نساء کہتے ہیں، اس کا نام بھی عورت ہی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمام عورتوں کی اہمیت ہے۔ سارے مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن کریم میں نہیں اتاری گئی، البتہ انفرادی جو ہے مردوں کے نام سے قرآن کریم میں صورتیں ہیں۔ یہ عورتوں کی اتنی اہمیت ہے، اس وجہ سے ہم عورتوں کے معاملے میں احتیاط کریں، عورتوں کے معاملے میں صحیح معاملہ، صحیح برتاؤ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی جو تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی، تو اس زمانے میں 10 سال کے اندر جو عورتوں کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال کے اندر مدینہ منورہ میں جو بچے پیدا ہوئے، 10 سال کے اندر وہ بچے کس تربیت سے پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ کی مائیں، عورتیں، جن کو تہذیب و تمدن، تربیت، معاشرہ سکھایا گیا تھا، اسلام کا بنیاد انہی سے ہے، انہی کی نسلوں میں انہی کی گودوں میں نسلیں پلتی ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر عورتیں اپنے بچوں ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہ کریں گے تو میرے عزیز دوستوں، ماؤں بہنوں کا حال جب بگڑ جائے گا تو نسلیں بگڑ جایا کرتی ہیں۔ نسلوں کے بگڑنے کا واحد ذریعہ ماؤں بہنوں کی کمزوری ہے، اور ماں بہنوں کی کمزوری جو ہے صرف ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا۔
اس وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر ہماری نسلیں کمزور ہو گئی، ہماری نسلوں میں طاقت نہیں رہی، شعور سمجھ نہیں رہا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہماری نسلوں میں صحیح طور سے خوبیاں پیدا ہو۔ یہ چند باتیں میں نے اس وجہ سے عرض کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ شروع سے پناہ چاہی ہے، ہم ان تمام سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ مولا تمہاری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرما۔ یا اللہ برکتوں کے فیصلے فرما، مکمل اسلامی تشخص کے سونے ہدایت عطا فرما۔ مولا ظالموں کی تدبیروں کو ان کے خلاف پلٹانے کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت کے ہر جوڑے کی، ہر گھر کی اچھی ڈالو